حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر ہے۔ آئینے کا معنی مرر، مومن مومن کا آئینہ اور مرر ہے۔ نبی علیہ السلام نے مرر سے تشبیہ دی، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم جب مرر کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں، تو آئینہ میرا عیب بتاتا ہے، چہرے پر دھبا ہے، کالا ہے، یہاں فلاں چیز لگی ہوئی ہے، تو آئینہ میرا عیب بتاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، کوئی گناہ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو ذرا بتا دیا کرے کہ دیکھو تم میں یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح کر لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے اندر جیسے آئینہ میرے عیب کو بتاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مومن بھائی میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس میں ایک دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آئینہ مجھ کو عیب بتاتا ہے تو میں آئینے کو مکہ نہیں مارتا، آئینے پر غصے نہیں ہوتا، آئینے کو فور نہیں دیتا ہوں کہ تو نے میرا عیب کیوں بتایا۔ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مومن میرا عیب بتا رہا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں، میری عبادت صحیح نہیں، میں سجدہ غلط کر رہا ہوں، میں وضو غلط کر رہا ہوں، مجھ سے فلاں کام ہو رہا ہے جو غلط ہے، خلاف شرع ہے، تو مجھے اس کہنے والے پر غصے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں آئینے پر غصے نہیں ہوتا، میرر پر غصے نہیں ہوتا، تو کہنے والے پر بھی مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے اس کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے میرے عیب پر مجھے مطلع کیا، میری برائی پر اس نے مجھ کو مطلع کیا، میری خرابی اس نے مجھ کو بتائی، تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے عیب کو مجھے بتایا۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث شریف سے، نبی کی بات تو نبی کی بات ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بے شمار فائدے۔ تیسری بات اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوئی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عیب بتانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ آئینے کی طرح عیب بتائے۔ آئینے کی طرح عیب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے چہرے پر جتنا دھبا ہوتا ہے آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے، بہت زیادہ نہیں بتاتا۔ اگر ذرا سا دھبا ہے تو وہ اتنا ہی بتائے گا، وہ اتنا بڑا عیب کر کے نہیں بتاتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو عیب بتائے تو جتنا عیب ہے اتنا ہی بتائے، بڑا چڑھا کر کے اتنا بڑا نہیں بتائے۔ بیچارہ صغیرہ کام کر رہا ہے تم اس کو کبیرہ بتانے لگے، چھوٹا سا عیب ہے اس کو بڑا بتانے لگے، معمولی عیب ہے اس کو بہت بڑا بتانے لگے۔ اگر ہم بڑا بتاتے ہیں اس کا مطلب ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات سنو، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نصح فی الخلوۃ، جس نے تنہائی میں نصیحت کی، اس نے نصیحت کی ہے، اس نے مومن کی عزت کا لحاظ رکھا، اس نے مومن کی عزت کو محفوظ رکھا اور سامنے والا اس کی بات کو قبول کرے گا۔ وَمَن نَصَحَ عَلَانِيَةً، اور جس نے مجمع میں کسی کو کہا تو نالائق ہے، تجھ میں یہ عیب ہے، تو فلاں ہے، فَقَدْ فَضِحَ، اس نے اس کو ذلیل کیا، اس نے اس کو رسوا کیا اور سامنے والا اس کی بات نہیں مانے گا۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ جس کا عیب ہوتا ہے وہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اس کو بہت بڑا نہیں بتاتا۔ تو جس میں جتنی خرابی ہو اتنا بتانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کو بڑے بڑے عیب کہہ کر کے اس بیچارے کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، اس کی عزت کو پامال کرے۔ خوب یاد رکھو، جس نے کسی کی عزت کو پامال کیا، پیارے آقا کا فرمان ہے وفات سے پہلے اللہ کسی طرح اس کو ذلیل کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، اس کو بے عزت کرے گا،
اس کی عزت ملیا میٹ کرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئینے میں ایک خصوصیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات سے اور بھی معلوم ہو رہی، آئینے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تب ہی وہ میرا عیب بتاتا ہے اور مجھ ہی کو بتاتا ہے۔ یہ آئینہ ہے، مثلا میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے مجھے عیب بتایا، اب میں ہٹ گیا، آپ آئے اور آپ نے اپنا چہرہ میرر میں دیکھا تو وہ آئینہ جو ہے، وہ میرر جو ہے، وہ میرا عیب آپ کو نہیں بتائے گا۔ حالانکہ میں نے جب دیکھا تو میرا عیب اس نے بتایا، لیکن میں ہٹ گیا، آپ آئے تو آپ کا عیب آپ کو بتائے گا، میرا عیب مجھ کو نہیں بتائے گا، میرا عیب آپ کو نہیں بتائے گا اور آپ کا عیب مجھ کو نہیں بتائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں سلام ہو اس ذات اقدس پر، اس کی ذات اقدس پر لاکھوں درود ہو، اللہ کے حبیب کی قبر مبارک کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس ذات اقدس نے اس چھوٹے سے جملے میں ہمیں اتنی بڑی تعلیم دی کہ جس کا عیب ہو اسی کو بتاؤ۔ تم اس کو بھی بتا رہے ہو، مجلس میں بول کر لوگوں کے عیب کو بیان کر رہے ہو، لکھ کر کے تم لوگوں کے عیبوں کو بیان کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ طریقہ نصیحت کا نہیں ہے، جس کا عیب ہے اسی کو بتا دو، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو رسوا نہ کرو، اس کی عزت کو پامال نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ یہ کسی کا عیب بتانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ذلیل کرنے کا طریقہ ہوا، یہ رسوا کرنے کا طریقہ ہوا، یہ کسی کو بے عزت کرنے کا طریقہ ہوا، یہ کسی کی عزت کو پامال کرنے کا طریقہ ہوا۔ فرمایا آئینہ اور میرر کی صفت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آپ کا عیب آپ کو بتائے گا، آپ کا عیب دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ اگر تم واقعتاً خیر خواہ ہو، واقعتاً مومن ہو، واقعتاً تم نصیحت کرنا چاہتے ہو، واقعتاً تم برائی سے روکنا چاہتے ہو، تو جس کا عیب ہے، جس میں برائی ہے، جس میں کوئی مسئلہ ہے، اسی کو بیان کرو، دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اس لیے کہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے نقصانات کیا ہے؟ ایک تو غیبت ہو جائے گی، میں نے آپ کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کیا، ایک غیبت ہوگی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو الزام ہوگا، ایک غیبت، ایک الزام۔ نمبر 3، فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے علانیہ اس کو بیان کیا لوگوں کے سامنے تو اس کی ذلتی ہوئی۔ تو ایک مومن کی غیبت، ایک مومن پر الزام، ایک مومن کو ذلیل کرنا اور اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ تمام برائیاں اس کے اندر آئی۔ معلوم ہوتا ہے آپ نصیحت کرنے نہیں چلے ہیں بلکہ لوگوں کے گناہ کو اپنے سر پر لینے چلے، آپ اچھا کام کرنے نہیں چلے ہیں بلکہ لوگوں کی برائیوں کو اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے میرر ہے، اس میں یہ ساری باتوں کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی میرا عیب مجھ کو بتاتا ہے تو مجھے برا نہیں جاننا چاہیے، لیکن نصیحت کرنے والے کو چاہیے جتنا عیب ہے اتنا ہی بتائیں، بڑا چڑھا کر کے نہ بتائیں، جس کا عیب ہے، جس کی برائی ہے اسی کو جا کر کے بتائیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے اندر ہے۔ ایک چوتھی نصیحت اس کے اندر یہ بھی بتائی گئی کہ آئینہ ایک مرتبہ میرا عیب بتا کر بند نہیں کر دیتا، تھک نہیں جاتا۔ میرا عیب ہے، میں ایک مرتبہ جاؤں گا تو مجھے بتائے گا، میں ہٹ گیا پھر کسی کو نہیں کہے گا، پھر میں آؤں گا پھر مجھے بتائے گا، پھر میں آؤں گا پھر مجھے ہی بتائے گا، لیکن دوسروں کو نہیں بتائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں یہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ عیب بتا کر تم بند نہ کر دینا، جب جب وہ بھائی ملے اور اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو محبت کے ساتھ
پیار کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ تم اس کو بتاتے رہنا، تم اس کے عیب کو بتاتے رہنا، لیکن اسی کو بتانا، کسی دوسرے کو نہ بتانا، اس لیے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ جس کا عیب ہے اسی کو بتاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا۔